اس کا ایک واحد ذریعہ ہے قرآن، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کے مطابق زندگی کو اپنائیے، قرآن ہی کو اپنا فیصل بنائیے، جج بنائیے، حاکم بنائیے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کی روٹین بنائیے، آپ متقی بن جائیں گے۔ جب کبھی ایسا ہوا، جس زمانے میں بھی ہوا، دنیا نے وہ نقشہ دیکھا مسلمانوں کا کہ ایک دم شریف انسان، مہذب انسان، ڈسپلین انسان، پڑھے لکھے انسان، تمیز والے انسان، زندگی گزارنے کا ڈھنگ رکھنے والے انسان، ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی ہمدردی کیوں آئی؟ اس لیے کہ قرآن کو اپنایا تھا۔ پورا قرآن، کچھ آیات نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے مسائل نہیں، پورا قرآن۔ قرآن زندگی گزارنے کا مینیول ہے، گائیڈ بک ہے، قرآن ایک میریکل ہے۔ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو دل کھینچا چلا جاتا ہے، قرآن جب کھولتا ہے بندہ تو دل کرتا ہے اس کا بوسہ لیا جائے۔ قرآن کی جب تلاوت کرتا ہے تو اندر میں ایک عجیب نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو ایک نیا انسان جنم لیتا ہے۔ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو ایک عجیب انقلاب برپا ہوتا ہے، دنیا میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ لیکن ہم قرآن کو اس طرح نہیں جانتے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے سامنے درخت جھکتے ہیں، شجر جھکتے ہیں، حجر جھکتے ہیں، اس کے سامنے وہ بھی جھومتے ہیں۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو درخت جھومتے ہیں، پہاڑ جھومتے ہیں، عرش معلیٰ کے آس پاس کے فرشتے جھومتے ہیں۔ آپ کے سر سے لے کر عرش معلیٰ تک فرشتوں کا ایک تانتا لگتا ہے، قطار لگتی ہے، آتے رہتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے پیشانی کو، آپ کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے۔ کیا نورانی کیفیت بنتی ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو غلاف میں، کور میں پیک کر کے رکھا، بیٹی کا جب نکاح ہو تو اس کو گفٹ دیا جائے کہ بیٹا پڑھنا۔ پھر بیٹی جیسے یہاں دیکھ کے جاتی ہے کہ زندگی بھر تاک میں سجا کے صرف رکھا تھا تو میں بھی برکتاً لے جا کے رکھ دوں، گفٹ ہے۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ سلوک ہمارا۔ قرآن برکت کی، یقیناً قرآن میں برکت ہے، برکت کی کتاب ہے، لیکن قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈنس کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ لوگوں نے اس کو، اس کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کہ قرآن خوانی کے لیے پڑھ لیا، دکان کی اوپننگ کے لیے پڑھ لیا، مکان کی شروعات کے میں پڑھ لیا، تعویذ گن اس کے اندر بس لکھ کر کے دھو کر کے پلا دیا۔ اسی لیے مجھے وہ نظم یاد نہیں ہے، قرآن کے شکوے پر ایک نظم ہے، بہترین نظم، بچپن میں ہم کو یاد کرائی تھی، لیکن کبھی وہ نظروں سے نہیں گزری اس لیے بھول گئے۔ قرآن خود شکوہ کرتا ہے ایک مومن بندوں سے، وہ کہتا ہے، چند اشعار ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سلایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ میں بنایا جاتا ہوں۔ اس طرح الفاظ ہیں، یعنی قرآن شکوہ کرتا ہے میں صرف طاقوں میں سجایا جا رہا ہوں، تعویذ میں دھو کے پلایا جا رہا ہوں، برکت کے لیے قرآن خوانی پر، میت پر پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ قرآن کا شکوہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہو کر آپ کو مخاطب کر کے جو قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، اس کا گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے لائیں گے کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا اور دوسری کتابوں میں لگ گیا تھا۔ وقال الرسول، قرآن کی آیت ہے، نوٹ کیجیے، وقال الرسول یا رب، قرآن اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے رب، ان قومی ھذا القرآن مہجورا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی یہ لوگ ہیں
میری قوم میں سے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دربار میں اندھے لائے جائیں گے، اللہ سے وہ سوال کریں گے، یا اللہ دنیا میں دکھائی دیتا تھا، آج اندھے کیوں ہیں؟ لما حشرتنی اعمی کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری آیات آئی، وکذالک اليوم تنسا، تو نے اس کو بلا دیا، آج میں نے بھی تجھے بلا دیا۔ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن سے لاپرواہی برتی۔ قرآنی آیات ہے یہ، جو قرآن یہ کہتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے سیدھا راستہ، اس سے چمٹ جاؤ، اس کی رسی پکڑ لو، سیدھا راستہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم ادھر ادھر چلو گے دوسری پگڈنڈیوں پر، فتفرق بکم عن سبیلی، راستہ بھٹک جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن عضوا بالنواجذ، کہ اس قرآن کو داڑوں سے پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کی رسی کو داڑوں سے پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ دانتوں سے پکڑو گے چھوٹ جائے گی، دانت کمزور ہوتے، داڑیں مضبوط رہتی، داڑوں کی سائڈ سے رسی کو پکڑ لو کہ چھوٹ نہ پائے۔ مطلب یہ ہے مضبوطی کے ساتھ قرآن کو پکڑیے۔ یہ نہیں من مرضی آیا رمضان میں کچھ تلاوت کر لی، غیر رمضان میں بھول گئے، برسوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، برسوں سے دینداری ہمارے گھر میں ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ سب ہے، حج ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے، تہجد بھی ہے، لیکن قرآن نہیں ہے۔ پروفیسر ہے، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فلاسفر پیدا ہو رہے ہیں، تھنکرز پیدا ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کے فلاسفر پیدا نہیں ہو رہے، قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن کے ساتھ ایسا یوں سمجھیے کہ سوتیلا سلوک ہے کہ بس اسی کی وجہ سے بس یہ امت ماری جا رہی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جس کتاب نے لوگوں کی عمر جیسے سخت دل پتھر انسان دل کو موم کر دیا، تلوار لے کے نکلے تھے۔ سورہ طٰہٰ سنی اپنی بہن کی زبانی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ پڑھتی گئی پڑھتی گئی پڑھتی گئی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے آگے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہاں پر پہنچے کہ عمر تو دل دے بیٹھے، عمر کا اندر چینج ہو گیا، گئے دار ارقم میں مسلمان ہو گئے۔ تو پھر دوسری نبی کے پاس آ رہے، دشمنوں نے کہا قرآن مت سننا، روئی ٹھوس لی، لیکن نزدیک گئے دل کیا کہ کچھ تو سن لو، کیا پڑھتے ہیں آ کے۔ جیسے ہی پڑھا اندر انقلاب آ گیا، بھونچال آ گیا۔ واپس آ کے کہتے ہیں لوگوں سے، لوگوں میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ جادو ہے، نہ کہانت کی باتیں ہیں، نہ قصہ کہانی ہے۔ میں قصوں کو جانتا ہوں، کہانیوں کو بھی جانتا ہوں، شعر و شاعری کو بھی جانتا ہوں۔ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن اس کی شاخیں اتنی بلند و بالا ہوگی کہ آسمان تک پہنچے گی، عرب و عجم اس کے سائے کے سامنے جھکے گے۔ یہ نور اتنا پھیلے گا کہ سب اس کے سامنے جھکیں گے۔ میرا کہنا مانو، محمد کا راستہ چھوڑ دو، انتظار کرو، بقیہ عرب پر اگر یہ غالب آ گئے تو تمہاری عزت ان کی عزت میں، لیکن اگر عرب ان پر حاوی ہو گئے اور یہ مٹا دیے گئے تو تمہاری
तुम्हारी घर बैठे मुराद पूरी हो गई, खामोखा क्यों बीच में रोड़े अटकाते, छोड़ दो इनके हाल पर। ये बूढ़े कुफार मुशरिकीन के जानी दुश्मन जो अक्ल रखते थे, सूझबूझ रखते थे, बेहतरीन अरबी दान थे, वो ये समझते थे कि ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, और जो इतनी ज़बरदस्त किताब जिसकी छतरी के नीचे कभी फैसले होते थे, जिसकी छतरी के नीचे कभी सुप्रीम कोर्ट चलता था, जिसकी हाकिमियत में जज फैसले देता था, आज इस कुरान के साथ ये सलूक, बरसों से सूरह फातिहा पढ़ रहे, पता ही नहीं क्या पढ़ रहा हूँ, तोते की तरह रट, कैसे भिखारी हैं हम। एक भिखारी होता है जो एक अमीर साहब जा रहे हैं, कार के पास आकर के खड़ा है और मांग रहा है, इधर उधर देख रहा है, बोल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, खुद को भी नहीं पता कि क्या मांग रहा हूँ, तो उसको भीख मिलेगी, पैसे मिलेंगे? ज़ाहिर नहीं मिलेगा। जो खुद बोल रहा है उसको पता ही नहीं। हम भिखारी हैं, अल्लाह के दर के गुलाम हैं, हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से अपना दुखड़ा बयान कर रहे हैं और हमको ही नहीं पता क्या बयान कर रहे हैं। ये कैसे मुसलमान हैं? क्या हम चंद सूरतों का तर्जुमा याद नहीं कर सकते? क्या हम चंद सूरतों की तफसीर नहीं समझ सकते? हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, मैथमेटिक्स के मुश्किल से मुश्किल फार्मूले हल कर सकते हैं। कुरान जिसको अल्लाह ने बोला कि समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए ये आसान है, क्या उसकी चंद सूरतें हम याद नहीं कर सकते समझ के?